زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما یاکلون فی بطونہم النار ولا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرۃ فما اصبرہم علی النار۔ حق یہ ہے کہ جو لوگ ان احکام کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے اپنی کتاب میں نازل کیے ہیں اور تھوڑے سے دنیاوی فائدے پر انہیں بھینٹ چڑھاتے ہیں اور دراصل اپنے پیٹ میں انگارے بھر رہے ہیں، قیامت کے روز اللہ ہرگز ان سے بات نہ کرے گا، نہ انہیں پاک کرے گا اور ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی اور مغفرت کے بدلے عذاب مول لیا۔ ان کا حوصلہ بڑا عجیب ہے کہ جہنم کا عذاب برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 174۔ یہاں اصل میں ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھپانا، جیسا کہ ترجمے سے تلاوت سے ترجمے سے واضح ہوا کہ اللہ کے احکامات کو چھپانا اور اپنی مرضی سے کچھ بھی لکھ کر کچھ بھی بیان کر کے کہہ دینا یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اس کے بدلے ظاہر ایسا کام کرنے کا کوئی نہ کوئی مقصد تو ہوتا ہے، اور زیادہ تر یہ مقصد دنیاوی فائدے کا ہی ہوتا ہے، اور جو بھی دنیاوی فائدہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس طرح سے لیا جاتا ہے تو وہ اپنے پیٹوں میں یہ سمجھ رہے ہیں ہم کچھ کھانا بھر رہے ہیں، کچھ خوراک ڈال رہے ہیں، نہیں وہ انگارے ڈال رہے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ہدایت کے بدلے گمراہی خرید رہے ہیں۔ بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ اس دور میں یہ وہ دور ہو سکتا ہے جس دور میں پرنٹنگ نہیں تھی، آج سے ہزاروں سال پہلے کا دور، یا وہ دور جس دوران قرآن پاک کا نزول ہوا، اور اس دوران جب قرآن پاک میں وہ آیات آتی تھی کہ پوچھو ان اہل کتاب سے کہ تمہاری کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے، تو جب ان کے لوگ، کیونکہ ہر کسی کے پاس تو کتابیں نہیں ہوتی تھی، وہ تو ان کے علماء کے پاس ہوتی تھی، تو وہ جب ان کے اپنے علماء سے جب جا کے وہ پوچھتے تھے کہ ایسا کچھ لکھا ہوا ہے تو وہ اس دوران جو ہے چونکہ ہر ایک کے پاس تو کتاب ہوتی نہیں تھی، تو وہ رد و بدل کر کے ان کو جو ہے نا حق کو چھپا لیتے تھے، کسی چیز کو چھپا لیتے تھے، کوئی چیز ایڈیشن کر کے بتا دیتے تھے۔ اچھا، اگر وہ ایسا نہیں بھی کرتے تھے تو جو ان کے سرداران جو تھے وہ ان کو اس چیز کے لیے آمادہ کرتے تھے کہ بھئی ایسا کرو، اور اس کے بدلے جو ہے ان کو وہ کچھ معاوضہ دیتے تھے، کچھ معاوضہ لے کر وہ ایسا کام کرتے تھے، ظاہر اسی کا اس میں ذکر ہے۔ جب بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جیسے آج کے دور میں ایسا ممکن نہیں ہے، کہ آج کے دور میں تو ایک کے گھر میں کئی قرآن پاک کے نسخے موجود ہیں، اور اس بات کا کوئی چانس نہیں ہے کہ کوئی شخص کچھ بھی لکھ کر قرآن میں لے کر آ جائے اور کہے قرآن میں لکھا ہے، ناممکن ہے۔ ایک زیر زبر کی بھی غلطی، ایک زیر زبر کی بھی تحریف ممکن نہیں ہے۔ تو بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ یہ چیز آج کے دور میں امپلیمنٹ نہیں ہو سکتی، آج کے دور میں یہ چیز جو ہے ہو نہیں سکتی، لیکن ایک کام دوسرا جو ہوا وہ یہ ہوا کہ قرآن پاک کے ترجمے کو اپنی مرضی سے مینوپولیٹ کیا، اور اس کو پورا کا پورا جو ہے اس کا مقصد اور مطلب جو ہے وہ جو ہے اس کو بالکل تبدیل کر دیا اٹھا کے۔ اچھا، اب یہ شخص کرنے والا اور بھی ہوں گے، لیکن ہم تو آج جس کا میں بیان کرنے جا رہا ہوں اس شخص کا نام ہے غلام احمد پرویز۔ ایک تو غلام احمد قادیانی، وہ تو ہے قادیانیوں کا سربراہ۔ حیرت کی بات ہے کہ اس کا نام بھی غلام احمد ہے، اس کا نام بھی غلام احمد قادیانی ہے۔ یہ دوسرا شخص غلام احمد پرویز۔ اچھا، اور جو شناختی کارڈ کا جو پرفارما بنتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے نا کہ وہ بھرنا پڑتا ہے کہ
قادیانی، لاہوری اور پرویزی، وہ جو پرویزی ہے وہ یہی ہے. اچھا اس شخص نے کیا کام کرا؟ اس شخص نے پہلے تو یہ کیا کہ اس نے جو ہے یہ سمجھانے کی کوشش کی، یہ بتانے کی کوشش کی کہ اصل میں قرآن میں جو عربی ہے اس کو سمجھا ہی نہیں گیا، اور قرآن کی عربی کو سمجھا ہی نہیں گیا. اور حیرت کی بات یہ ہے، اس کی جسارت آپ دیکھیں، یہ کہہ رہا ہے کہ اس زمانے کے یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگ بھی قرآن پاک کی عربی کو اس طرح سمجھ نہیں سکے جس طرح کے سمجھنا چاہیے تھا. اب اس کے لیے اس نے کیا کیا کہ عربی کا اپنا اس نے جو ہے نا، جس کو ہم کہیں گے کہ ڈکشنری جاری کر دی کہ اس کا یہ مطلب ہے، اس کا یہ مطلب ہے، اس کا مطلب، پورے اس نے پہلے مطلب سمجھانے شروع کیے اور اس کے بعد اس نے پورے قرآن پاک کے مطلب ہی بدل دیے. اچھا اس سلسلے میں بہت بڑا کام کیا جناب جاوید احمد غامدی صاحب نے. انہوں نے اس پر بہت محنت کی اور بہت عرصے کی جد و جہد کے بعد انہوں نے اس کا جو ہے نا، اس کا پورا کچا چٹا کھولا، اور بڑا پیارا انہوں نے بہت زبردست جو ہے انہوں نے مثال دی، بڑی زبردست مثال دی کہ جیسے ایک لفظ ہے شوربہ. اگر ہم کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں نے شوربے سے روٹی کھائی، تو اس کا مطلب یہی لیا جائے گا کہ کسی سالن کا شوربہ، جو ادر دین فرض کیجئے گوشت کا سالن ہے تو ادر دین گوشت جو اس میں لیکوڈ ہے اس کو ہم شوربہ کہتے ہیں. لیکن آپ لفظی معنی میں جائیں گے تو شوربہ کا مطلب ہے، شور کا مطلب نمک، با کا مطلب پانی. تو اس کا مطلب یہ کہ اگر کوئی شخص کہے میں نے شوربے سے روٹی کھائی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ اس نے نمک کے پانی سے روٹی کھائی. آپ جو ہے خواہ مخواہ بات کو بڑھا رہے ہیں. اس شخص نے قرآن کے ساتھ یہ کیا، غلام احمد پرویز. تو یہاں پر اصل میں حقیقت بات یہ ہے کہ مجھے واسطہ پڑا پچھلے دنوں، کچھ لوگوں نے اس کی کتابیں وغیرہ ظاہر دی، تو یعنی مجھے اندازہ ہوا کہ لوگ اس کو جانتے ہی نہیں، اس فتنے سے واقف ہی نہیں. اور بہرحال اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے غامدی صاحب کو. میں خود پریشان ہو گیا، لیکن جب میں نے اتفاق سے غامدی صاحب کی جو ریسرچ اس سلسلے میں تھی اس کو میں نے جب دیکھا تو مجھے اس سے بہت مدد ملی. اور میں سب سے یہی کہوں گا کہ اگر اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو غامدی صاحب کو ضرور دیکھیں. میرا کام تو صرف یہ ہے کہ آپ کو اصل آدمی کی طرف رجوع کر یہ دیتا ہوں میں کہ ٹھیک ہے غامدی صاحب سے لوگوں کو اختلافات ہوں گے، سب کچھ ہوں گے اپنی جگہ، لیکن یہ کام بہت زبردست کیا انہوں نے. تو اس فتنے سے ہمیں واقف ہونا بہت ضروری ہے. واقف نہیں ہوں گے تو کہیں سے بھی ڈسے جائیں گے. صدق اللہ العظیم.